نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور اس پورے جہان کا معبود برحق، اس پورے نظام پر اسی رب کا حکم چلتا ہے اور اس نے اس کائنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ رب العالمین جس کی پہچان اس کی مخلوق میں سے ہر ایک چیز سے ہوتی ہے، اگر صاحب عقل اپنے عقل کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کریں تو یقیناً اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس پوری کائنات کو ایک ہی رب نے، ایک ہی ذات نے پیدا کیا ہے اور اس کائنات پر اسی ایک رب کا حکم چلتا ہے اور اس پوری کائنات کو اس ایک رب کی پوجا اور عبادت کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں اس کو مختلف حالات کا سامنا ہوتا ہے اور ان تمام حالات میں بھی انسان کو اپنے رب کی پہچان کا موقع مل جاتا ہے، اس رب کی قدرت اور عظمت اور کبریائی اور بڑائی کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں سے ایک حالت انسان کی بیماری، جس کے متعلق پہلے کچھ عرض کیا جا چکا تھا کہ انسان پر بیماری کیوں آتی ہے، اس بیماری آنے میں انسان کے کیا فوائد ہیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، اور یہ تفصیلی گفتگو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ بیمار اپنی بیماری کی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے،
اور کن باتوں سے اس کو بچنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو بیمار کے تعلق دار لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، جان پہچان والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اس بیمار کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں وہ اس بیمار کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو حق سچ کو سن کر اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر چکا تھا کہ بیمار جب بیمار ہو جاتا ہے، اس بیماری کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لہذا بیمار کو یہ بیماری اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے وہ اللہ سے بدظن ہو جائے، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرے اپنے دل میں، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہہ دے۔ بلکہ بیماری کے حوالے سے اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اور جو اللہ کو منظور ہے وہ مجھے بھی منظور ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اس کے تقدیر کو دل سے تسلیم کر لینا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، میری بیماری میرے لیے فائدہ مند ہے یا میری تندرستی میرے لیے فائدہ مند ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے تو اس بیماری پر مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ نے فرمایا شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم کسی بات کو ناپسند کرو گے، تمہیں وہ ناگوار گزرے گی، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑی خیر رکھی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا بیماری میں اللہ نے میرے لیے کیا خیر رکھی ہے، اور یہ وہ لوگ جو اللہ پر اچھا گمان رکھتے ہیں وہ بیماری سے پریشان نہیں ہوتے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس بیماری سے تجھے آخرت کے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے، تو وہ پھر دنیا کی اس تکلیف کو برداشت کرنے سے کتراتے نہیں، اس کو خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ مدینہ میں ایک عورت گزری، کالے رنگ کی بوڑھی عورت تھی۔ کسی سے کہا کہ آپ دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ان شاگردوں نے تابعین میں سے کہا کیوں نہیں، دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت وہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا اور ہم دیکھیں گے نہیں۔ فرمایا یہ جو بوڑھی عورت گزری ہے نا کالے رنگ کی، یہ جنتی عورت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یہ عورت ایسی تھی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور دورے پڑنے پر اس کو ایک اور بیماری تھی کہ جیسے ہی اس کو دورہ پڑتا یہ اپنے کپڑے کو اتار کر پھینک دیتی۔ اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہی ہوں، وہ اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیتی تھی، بالکل بے لباس ہو جاتی تھی۔ اس حالت سے بڑی پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہنے لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر دورہ پڑتا ہے اور اس دورے کی وجہ سے میرا پردہ کھل جاتا ہے، میں بے لباس ہو جاتی ہوں،
اس سے مجھے بڑی پریشانی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، یہ نہیں کہ نبی کو بلایا کہ نبی مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، اے نبی مجھے شفا دے دے، نہیں، دعا اللہ سے کی جاتی ہے کیونکہ دعا عبادت ہے، اور نبی سے دعا کروائی جاتی ہے۔ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ وہ خاتون آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے ان یشفینی، کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو شفا دے دوں گا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان شئتی دعوت لکی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، فلک الجنہ، اور جب تم صبر کرو گی اس بیماری پر تو تمہارے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کی جنت، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور ایمان والوں کو جب جنت کا کہا جاتا ہے، جنت کے مقابل میں ان کے لیے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ دنیا کی صحت، دنیا کے مال، دنیا کے عہدے، دنیا کی زندگی سب کے سب قربان کرتے تھے اس بات کے لیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ وہ صحابی جو غزوہ احد شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں میدان جہاد میں صبر استقامت کے ساتھ لڑتا رہوں اور دشمن میرے اوپر وار کرے، میں مار دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر میدان معرکہ میں لڑتے ہوئے مارے جاؤ گے تو تم جنت جاؤ گے۔ کہا اچھا، ہاتھ میں کھجور ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں، وہ کھجور ہاتھ سے پھینک دی، کہنے لگے انہا لحیات طویلہ، یہ کھجور کھا کھا کے ختم کروں گا، اس کے بعد جا کے لڑوں گا، یہ تو بہت لمبا ٹائم ہے، مجھے اتنا لمبا ٹائم نہیں چاہیے، میں جنت فوراً حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کھجور پھینک دی اور جا کے لڑتا رہا، شہید ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جنت پر یقین ہوتا ہے، جن کو اللہ کے وعدے پر پختہ ایمان ہوتا ہے۔ اس خاتون نے بھی جب یہ سنا کہ اس بیماری پر اگر میں صبر کروں تو مجھے جنت ملے گی، تو کہنے لگی میں صبر کر لیتی ہوں، میرے لیے دعا نہ کرے، مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے جو انتہائی مجھے بری لگتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب مجھے اس مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، لہذا آپ یہ دعا کم سے کم کر لیجئے کہ میں بے لباس نہ ہوں، یہ دورہ پڑتا رہے لیکن میں بے لباس نہ ہوں، یہ اللہ سے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، وہ بے لباس ہونا، کپڑوں کا اتر جانا، وہ معاملہ تو رک گیا لیکن مرگی کا دورہ ختم نہیں ہوا، اور اس نے ختم کروانے کی کوشش بھی نہیں کی، چاہت بھی نہیں رکھی، اس لیے کہ بدلے میں جب جنت مل رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ یہ وہ خاتون ہے جو گزر گئی ہے، یہ وہ جنتی خاتون ہے۔ اس بیماری پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ، لیکن جب بیماری پر صبر کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو ان دو محبوب چیزوں کے ذریعے، جو اس کی آنکھیں ہیں، اس کی جو آنکھیں ہیں، ان کے ذریعے میں آزما لوں، اس کی بینائی چھین لوں، اس کے نظر کو ختم کر دوں، اور وہ اس پر صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے بدلے میں کیا ہے؟ جنت، میں اس کو عوض میں بدلے میں جنت دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اس لیے جب انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا فائدہ دینا ہے، تو پھر اس کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، خوشی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ
اللہ کا فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس لیے امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ ایک مشہور محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے، کہتے جب آپ جو چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا، تو تم وہ چاہو جو ہوتا ہے، یعنی جو ہو کر رہتا ہے وہ چاہو، تم اس کی چاہت رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے رضامند ہو جاؤ، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہذا تم وہی چاہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سیدنا زبید الیامی رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے، تیمارداری کے لیے گئے، تو ہم جب پہنچے تو ان سے ہم نے کہا استشف اللہ، اللہ سے آپ اپنے لیے شفا مانگو، اللہ سے صحت یابی کی دعا کرو۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے دعا کی، کہنے لگے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے لیے جو بہتر ہے وہ دے دے، اے اللہ میرے لیے بہتری کا فیصلہ کر دے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ شفا میں بہتری ہے یا بیماری میں بہتری ہے، اس لیے دعا کیا کی؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگرچہ یہ دعا کرنا جائز ہے کہ اللہم اشفنی، کسی اور کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کمال ایمان اور اللہ تعالیٰ سے کمال محبت ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے، میری شفا تجھے پسند ہے مجھے شفا دے، میری بیماری تجھے پسند ہے مجھے بیمار رکھے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے لیے خیر کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اللہ رب العالمین اس کو مزید صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، ثواب اور اجر تب بڑھتا ہے جب آزمائش بڑھ جاتی ہے، جب آزمائش بڑھ جائے تو اس کا بدلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، جب اللہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا ابتلاہم، ان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام زیادہ آزمائشوں میں رہے ہیں۔ اشد الناس بلاء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، زیادہ آزمائشوں میں وہ لوگ آئے ہیں جو انبیاء تھے، اور اس کے بعد جو نیک، اور ان کے بعد جو نیک اور صالح لوگوں پر آزمائش زیادہ آتی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آپ حدیث سن چکے ہیں پچھلے خطبات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو بہت شدید بخار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کمبل کے اوپر کہتے میں نے ہاتھ رکھا، کمبل کے اوپر سے آپ کی گرمائش مجھے محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ شاید آپ کو ڈبل بخار ہو رہا ہے، فرمایا ہاں۔ میں نے سوال کیا اس لیے کہ آپ کا اجر ڈبل ہے، فرمایا ہاں۔ اتنی بڑی آزمائش۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے کبھی بخار نہیں آیا، کبھی میں بیمار نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچا کے رکھتا ہے اور ان کی ساری سزائیں اللہ تعالیٰ جمع کر کے رکھتا ہے، آخرت میں دیتا ہے۔ لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، آخرت کی سزائیں ہلکی کرنے کے لیے دنیا میں بھی آزما لیتا ہے، تاکہ یہ آخرت کے لیے صاف ستھرا ہو کے چلا جائے۔ تو جب آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیماری آئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ میری ماں سے بھی زیادہ میرے اوپر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح
جو انسان بیمار ہو جاتا ہے اس بیمار آدمی کے لیے صبر کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے، وہ گناہ کی طرف نہ جائے. ایسا نہیں کہ وہ مایوس ہو جائے. مایوسی سب سے بڑا جرم ہے، کفر تک پہنچ جاتی ہے مایوسی، کہ وہ کہتے ہیں اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی شفا دینا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو میرا کوئی خیال ہی نہیں رکھے گا، اس لیے وہ نافرمانی شروع کر لیتا ہے. اعوذ باللہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیماری لمبی ہو جائے، دورانیہ زیادہ ہو جائے، پھر بھی اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دوائیاں جو اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے ان کو استعمال کرتا رہے، جو دم کرنے کی اجازت ملی ہے شریعت میں وہ کرتا رہے، جو اذکار کرنے ہیں وہ کرتا رہے، جو دعائیں کرنی ہے وہ کرتا رہے. ان دعاؤں کے ساتھ انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ انسان کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نہیں دیتا. اللہ نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے. میں نے اگر دے دیے تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا، اس کے درجات کیسے بلند ہوں گے، اس کے نیکیوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ انسان کی عام طور پر صفت کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پھر پکارتا ہے، بلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے. لِجَنبِهِ پہلو پر لیٹا ہوا، او قائمًا کھڑا ہو کر، او قاعدہ یا بیٹھے بیٹھے، یعنی ہر حال میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور کہتا ہے کہ جب اس سے ہم تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اعرض ونأى بجانبه، وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو جب راحت پہنچتی ہے، خوشی آتی ہے، مست ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں میں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. نعمت کرنے والے کو بھول جاتا ہے نعمتوں کی وجہ سے. لیکن فرمایا جب تکلیف پہنچتی ہے فذو دعاء عریض، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا رہتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں. بسا اوقات مسجد میں کوئی شخص جب آپ کو زیادہ نظر آتا ہے نا، اس سے پوچھ لے کہ آج کل خیر تو ہے، مسجد میں زیادہ آنا جانا ہوتا ہے؟ کہتے کام نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، گھر میں بیماریاں ہیں اور فلاں ہے فلاں ہے. بھائی یہ نعمتیں اللہ نے جب دی تھی اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے تھا. ایسا نہیں کہ تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھیں اور باقی اوقات میں اللہ سے تعلق توڑ دے. یہ تو دنیا کے عقل مند لوگ بھی ایسا نہیں کرتے. آپ کو اگر کوئی انسان اپنے فائدے کا نظر آتا ہے، کوئی افیسر ہے، کسی جگہ پر صاحب منصب ہے، کوئی اختیارات رکھنے والا ہے، آپ کا جب اس سے تعارف ہو جاتا ہے، جان پہچان ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا نمبر مل جاتا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ فاصلے پر کچھ دنوں کے بعد فون کرتے ہیں، حضرت کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ آپ ویسے ہی حال احوال پوچھ رہا تھا. آپ اس لیے حال احوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو یاد رہوں، کبھی کام آ سکتا ہے، کبھی کام آ سکتا ہے. لیکن جب آپ نے نمبر لے لیا اور بھول گئے، جب مشکل وقت آیا آپ نے کہا وہ فلاں بندہ میرے کام آ سکتا ہے، آپ نے فون کیا کہ جناب وہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، پہچان لیا؟ وہ کہتے کون؟ میں تو نہیں جانتا آپ کو. وہ یہی کہے گا نا کہ میں تو نہیں جانتا. اس جان پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بغیر ضرورت کے بھی فون کریں گے، کبھی رابطہ رکھیں گے، کبھی آنا جانا رکھیں گے کہ میں اس کو یاد رہوں. اللہ تعالیٰ تو سب کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسی ہستی نہیں ہے. لیکن پھر بھی عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو راحت میں بھی اللہ کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، تاکہ مشکل وقت میں وہ میرے کام آئے، اور وہ ہمیشہ کام آتا ہے. اس لیے اس رب کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے دعاؤں کے ذریعے. لیکن یہ دعائیں کرنے کے باوجود بھی اگر صحت مندی نہیں ملتی، تندرستی نہیں ملتی، تو مایوس ہونا یہ گناہ ہے. مایوس ہونا گناہ ہے. کہتے جی اللہ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا بھی سنتا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر کہتے چلے یار یہ فلاں چیز اگرچہ جائز تو نہیں ہے لیکن اب مجبوری ہے، تو حرام کے ذریعے پھر علاج شروع کر دیتے ہیں. حرام کے ذریعے علاج جادو سحر
کاہنوں کے پاس جانا، اور وہ عامل جو خود اپنے آپ کو غیب دان ظاہر کرتے ہیں، غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ جہاں پر فلان نے کوئی عمل کیا ہے، فلان جگہ تعویذ چھپائی ہوئی ہے، اس کو اپنا نہیں پتا، اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرے ساتھ کسی نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے، کیا منصوبہ بنایا ہے، تو اس طرح کے وہ علاج معالجے شروع کر دیتے ہیں۔ یا حرام چیزوں کے بارے میں جن کا استعمال حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تمہاری شفا نہیں رکھی جن کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس سے ہم علاج کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ شفا نہیں ہے، یہ بیماری ہے، بیماری اس سے آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ تو منشیات میں، حرام کردہ چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شفا ہے، نبی علیہ السلام نے شہد کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے شفاء فیہ شفاء للناس، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے، شہد شفا ہے، شہد کو کھا کے پی کے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، لگا کے لیپ کر کے شفا حاصل کی جا سکتی ہے جیسے جلے ہوئے زخموں وغیرہ کے لیے۔ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھ کے دم کر کے اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گھر میں رکھنے سے نہیں، لٹکانے سے نہیں، گول کر پینے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو شفا کے لیے خصوصی طور پر دم کے طور پر صورتیں نازل فرمائی ہے وہ کون سی ہے؟ جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین مانا پناہ دینے والی صورتیں۔ اچھا، کچھ لوگ لفظ معوذ اور تعویذ کو دیکھ کر عربی زبان کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تعویذ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پناہ دلانا، اعوذ بھی اسی میں سے ہے۔ تعوذ اور تعویذ، تعوذ ہے خود پناہ حاصل کرنا، تعویذ کسی کو پناہ دلانا۔ تو پناہ دلانا کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام پناہ دلاتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، حسن اور حسین کو، ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں پناہ دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ، ہر شیطان اور ہر زہریلے چیز سے، ومن کل عین لامہ، ہر ملامت کرنے والی آنکھ یعنی حسد کرنے والی، نظر لگانے والی آنکھوں سے۔ یہ نظر بد کا علاج ہے، دعا ہے۔ لیکن تعویذ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ دلانا۔ اور جو ہم اردو میں تعویذ کہتے ہیں اس کو عربی میں تمیمہ کہتے ہیں۔ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیرہا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے تمام ساتھی تمام قسم کے تعویذات کو ناپسند کیا کرتے تھے، من القرآن وغیرہا، چاہے وہ قرآن سے ہو یا قرآن کریم کے علاوہ دیگر ہو۔ یہ جس میں شرکی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یا بدوح یا جبریل یا میکائیل یا فلان، یہ تو شرکی تعویذات ہیں، تو بالکل حرام ہے۔ اور جو قرآنی تعویذات ہیں وہ بھی عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ناپسند کرتے تھے۔ اس کو ہم شرک نہیں کہتے، لیکن یہ قرآن کی گستاخی ضرور ہے، قرآن کی بے ادبی ضرور ہے۔ بچے کے بازو میں، بچے کے پنڈلی میں، بچے کے گلے میں، بڑوں کے گلے میں، عورتوں کے گلے میں قرآن کے الفاظ لکھ کر لٹکائے ہوئے ہیں، مختلف حالات سے ان کو گزرنا ہوتا ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں۔ اور پھر اس سے راستہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو طلسم اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کو الٹا لکھتے ہیں، غیر شرعی الفاظ۔ نبی علیہ السلام نے دم میں بھی ایسے الفاظ سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، اپنے دم میرے اوپر پیش کرو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم دم میں کیا پڑھتے ہو۔ دم میں جو شرکی الفاظ پڑھے جاتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دم میں جو الفاظ کہ جی فلاں وادی کے سردار کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور فلاں علاقے کی جنات کے سردار کا پناہ دلاتا ہوں، اس طرح کے الفاظ جن دموں میں یہ شرکی الفاظ ہیں، فلاں بزرگ کے وسیلے سے تمہیں شفا دلاتا ہوں، یہ بھی شرکی الفاظ ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، جبریل امین آئے، جبریل امین عیادت کرنے کے لیے آئے،
اور عیادت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. جبریل امین بھی یہ عمل کرتے ہیں, یہ جبریل امین کی بھی سنت ہے. نبی علیہ السلام کی عیادت کے لیے آئے اور دعا کی. نبی علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کی. کیا دعا کی؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. معنی کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیکا, میں خاص اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیکا, اس ہر چیز سے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے. من شر کل نفس او عین حاسد, ہر نفس کے شر سے اور ہر حسد کرنے والی آنکھوں کے شر سے. بسم اللہ ارقیکا اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا, اللہ ہی آپ کو شفا دے گا اور میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. تو جبریل خود بھی شفا نہیں دے سکتے, اللہ سے شفا مانگتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں, بیمار کی عیادت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. بیمار کا حق تندرستوں پر یہ ہے کہ وہ جب بیمار ہو جائے, وہ اذا مرض فعدہ, جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے, تیمارداری کے لیے چلے جاؤ. اور تیمارداری کے لیے جا کے صرف مریض کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے یہ دنیا پر چلتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل اور ٹھکانہ تیار کرتا ہے. اور 70,000 فرشتے شام سے لے کر صبح تک, اگر یہ شام کے وقت گیا ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, اور اگر صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. بہت بڑی فضیلت. خود جو عیادت کرنے والا ہے اور جا کر کیا کرنا ہے. نبی علیہ السلام ایک بیمار کے پاس گئے, بڑی عمر کا آدمی تھا, بوڑھا تھا, بخار تھا اس کو. نبی علیہ السلام نے کہا لا بأس طہور ان شاء اللہ, تسلی دینی چاہیے بیمار کو, اللہ کے بارے میں اچھا گمان اس کے دل میں ڈالنا چاہیے. لا بأس, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. طہور, یہ بیماری پاک کرنے والی ہے, انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اس بوڑھے نے کیا کہا؟ اس نے کہا بل حمى تفور على شیخ تزیرہ القبور. فرمایا یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ بیماری پاک کرنے والی ہے, یہ تو سخت بخار ہے جو جوش مار رہا ہے ایسے بوڑھے پر جو اس کو قبروں سے ملوا دے گا. ایسا بخار ہے جو اس بوڑھے بابے کو قبروں سے ملوا دے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اسی طرح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح ہو جیسے تم کہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کو تسلی دی, اس کو تسلی راس نہیں آئی, اس کے لیے دعا دی, وہ دعا اس کو اچھی نہیں لگی. اس نے کہا یہ تو بخار ہے جوش مارنے والا, یہ تو مجھے قبر تک لے جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو جس طرح تم سمجھتے ہو. یعنی اللہ کے بارے میں جیسے گمان انسان کرتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. تو کیا کہنا چاہیے بیمار کے پاس جا کر؟ لا بأس, کوئی حرج کی بات نہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں. طہور, یہ بیماری پاک کرنے والی ہے گناہوں سے, انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے, سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا, مکہ میں شدید بیماری میں تھا. نبی علیہ السلام بیماری پوچھنے کے لیے, حال احوال پوچھنے کے لیے آئے, تو آ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا. بیمار کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہیے, اور ہاتھ رکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور دعا کر کے میرے پیٹ پر, میرے سینے پر ہاتھ پھیرا. فرمایا اللہم اشف سعدا, اللہم اشف سعدا واتمم لہ ہجرتہ, یا اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو مکمل کر کے اس کا اجر دے. اس لیے کہ وہ مکہ میں بیمار ہو گئے تھے اور ڈر تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے مر جائیں گے. مکہ میں جہاں سے ہجرت کی تھی, تو ایسا نہ ہو کہ جہاں سے ہجرت کی ہے وہاں پر موت آئے اور اس سے اجر ضائع ہو جائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک تو شفا کی بھی دعا کی, دوسرا یہ دعا کی کہ اللہ ان کے ہجرت کا اجر اس کو پورا دے دے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا کرتے تھے بسم اللہ ارقیکا, جیسے جبریل نے دعا کی. اور اسی طرح اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما, یہ دعا دیا کرتے تھے. تو بیمار کے پاس جا کر اس کو تسلی دینی چاہیے, اللہ کے بارے میں اچھا گمان اس کو دلانا چاہیے دل میں, اور اسی طرح اس کو بیماری سے شفا کی دعا بھی دینی چاہیے, اور اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, اور زیادہ اس کا ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماروں کو خوراک کھانے پر مجبور نہ کرو, اگر وہ نہیں چاہتے اس کو مجبور نہ کرو خوراک کھانے پر.
تو بیماری کی حالت میں انسان بعض دفعہ اس حالت میں ہوتا ہے جو اچھے لوگوں کی اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی، اس حالت کی وجہ سے اس کے سامنے زیادہ ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جو اس کو اچھی نہ لگے۔ بہرحال اس کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان اور اپنے گناہوں کے استغفار کی طرف، آخرت کی طرف اس کی توجہ دلانی چاہیے، تاکہ دنیا سے اس کا دل مڑ جائے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ پیدا ہو جائے، اور پھر وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ اور آخرت کی تیاریوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انسان بیمار ہو جائے، اس بیماری میں جب اس کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو، تو پھر وہ آخرت کی تیاری میں اس طرح لگ جائے کہ اس کے سارے معاملات وہ یہاں دنیا میں ہی مکمل ہو جائے، لوگوں کے قرضے ادا کرنے کے لیے وصیت کرے، اسی طرح جو بھی اس کے معاملات ہیں ان کو نمٹانے کی کوشش کرے۔ وصیت کیا ہے، کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت، ایمان اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور جو بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ انسان کی بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کی بھلائی اور اس کی برائی سب جانتا ہے۔ بیماری اس کے لیے بہتر ہے یا تندرستی؟ بسا اوقات بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی بہت ساری اور آزمائشیں ٹال دیتا ہے، اور بسا اوقات کسی بڑے سے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے بچا لیتا ہے۔ اگر یہ بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتا تو یہ بہت زیادہ مستی کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر لیتا، سرکشی پر اتر آتا۔ اللہ نے اس کو وقتاً فوقتاً وارننگ دینی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیماری میں موت آ جائے اور معافی نہ ہو سکے، تو معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس میں کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا حق لیا ہو، ان حقوق سے جان چھڑا لینا چاہیے، وہ حقوق ادا کرنے چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حقوق ادا کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور انسان دنیا سے چلا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انسان اپنے نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے اور پھر بعد میں نیکی کا موقع نہ ملے۔ لہذا ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھ کر اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے بیماروں کو، ان کے زخمیوں کو جلد از جلد صحتیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے گھر ہونے والے ہیں ان کے لیے بہترین گھر آباد کرنے کے انتظام اور سہولیات فراہم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم فرمائے، بیماریوں کو اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں سے نکال دے۔ کئی مسلمان بیمار ہیں، بعض نے درخواست بھی کی ہے، بعض کو ہم جانتے ہیں، بعض کو نہیں جانتے، کہ اللہ جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے کہ اللہ سب کو شفا، صحت، عافیت عطا فرمائے۔ اکثر گھروں میں یہ جو چکن گنیا کی بیماری چل رہی ہے، بخار ہے، اللہ رب العالمین اس بیماری سے بھی تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه